بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الدیات میں ہے۔ کتاب الدیات میں چند مسائل ہمارے سامنے مصنف صاحب نے رکھے ہیں، ان میں سے 7 مسئلے الحمدللہ پڑھ چکے۔ آج 8واں مسئلہ مکمل پڑھیں گے اور 9ویں مسئلے کے بھی کچھ الفاظ پڑھیں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے جانور کو قابو میں نہیں رکھتا، جانور ایسا ہے جو لوگوں کے ساتھ لڑتا ہے، کہیں لات مارتا ہے، کہیں سینگ مارتا ہے، تو اب وہ اس جانور کے نقصان کا ضامن کون ہوگا؟ فرماتے ضامن مالک ہوگا۔ خوب خاص طور پر کہتے ہیں کہ جب نر کے سامنے مادہ ہو، نر اپنی مادہ کے ساتھ عشق کرنا چاہتا ہو تو اس کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جیسے اونٹ ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور کتا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، بیل ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص کنٹرول نہیں کرے گا تو اس کا ضامن ہوگا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان جانوروں کو کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا لیکن کنٹرول سے باہر ہو گئے تو کہتے ہیں بھائی مالک ہے، بہرحال اس کو ہر لحاظ سے اس کی جو ہے کیا ہے سنبھال کرنی ہے۔ اچھا، ایک انسان پر کسی دوسرے کا جانور حملہ کرتا ہے، چاہے حلال گوشت جانور ہو چاہے حرام گوشت، اس کے پاس لاٹھی تھی، 2-4 لاٹھی اس کو ماری لیکن پھر بھی حیوان کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا۔ کلہاڑی تھی تو کلہاڑی کا وہ کاٹنے والا طرف نہیں مارے بلکہ دوسرا طرف مارے تاکہ جانور مرے بھی نہیں اور بچ جائے۔ لیکن اگر پھر بھی جانور ضدی ہے تو ڈائریکٹ کلہاڑی مار دے، اگر بندوق ہے تو بندوق مار دے، جانور مر جائے گا تو یہ شخص اس کا ضامن نہیں ہے، کیونکہ اپنی جان بچانا ضروری ہے۔ یہ 8واں مسئلہ تھا۔ 9واں مسئلہ پھر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جانور پر سوار ہے، گھوڑے پر سوار ہے، گدھے پر، اونٹ پر، اور اس جانور نے اپنے سر کے ساتھ یا اگلے پاؤں کے ساتھ کسی کا نقصان پہنچایا تو اس نقصان کا ضامن یہ سوار ہے، لیکن پیچھے والے ٹانگوں سے اگر وہ کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اس کا یہ ضامن نہیں ہے، کیونکہ اس کے کنٹرول میں جانور کا منہ اور جانور کی اگلی ٹانگیں ہوتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جانور کو پیچھے کی طرف سے جو ہے کیا ہے لے کے جا رہا ہے، مثلا جانور پہ سوار نہیں ہے، ڈنڈا اٹھایا ہے، جانور اس کے سامنے چل رہا ہے، تو اس میں جانور چاہے اگلی ٹانگوں کے ساتھ کوئی نقصان کرے چاہے پچھلی ٹانگوں کے ساتھ تو بھی مالک ضامن ہے۔ پھر اگلے درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اگر ایک جانور پر 2 بندے سوار ہیں تو اس میں ضامن کون سا ہوگا، تو وہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں عبارت۔ 8واں مسئلہ، یعنی سامنا سے پہلے المسئلہ کو تقدیر میں رکھنا ہوگا۔ لو فرت، اگر کوئی شخص سستی کرتا ہے فی حفظ دابت ہی، اپنے جانور کے سنبھالنے میں، فدخلت علی اخرى، پھر وہ جانور دوسرے جانور کے پاس چلا گیا۔ فی الحال انسان کے نقصان کی بات نہیں کرتے بلکہ ایک جانور دوسرے جانور کو نقصان پہنچاتا ہے، فجنت علیہا، اس جانور نے دوسرے جانور پر کوئی جنایت کی، اس کا سینگ توڑ دیا، اس کی ٹانگ توڑ دی، ضمن جنایتہا، تو اس جانور کے اس نقصان کا ضامن ہوگا کون؟ مالک، لتفریط ہی، اس لیے کہ اس نے اس کے سنبھال میں کوتاہی کی ہے۔ وَلَوْ جُنِيَ عَلَيْهَا، لیکن اس کا جانور گیا دوسرے کے جانور کو مارنے کے لیے لیکن دوسرے کے جانور نے اس کے جانور کو مار دیا، اب کیا ہوگا؟ اے جنت المدخول علیہا، یعنی جنایت کی ہے اس جانور نے جس پر یہ داخل ہوا ہے، علی دابتی، اس شخص کے جانور پر، فحذر، تو پھر یہ رائگان جائے گا، کیونکہ اس بندے کا جانور تو حملے آور نہیں ہوا تھا، اس کا حملے آور ہوا تھا۔ وَلَوْ لَمْ يُفَرِّطْ فِي حِفْظِ دَابَّتِهِ، اگر یہ شخص اپنے جانور کے سنبھالنے میں سستی نہیں کرتا بلکہ جو ہے کیا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس جانور کو شفٹ کر رہا تھا، منتقل کر رہا تھا اور بھاگ گیا، بین انتقلت
من الاستبل الموثوق، یہ جانور بھاگ گیا، ویسے تو منتقل ہو گیا، بھاگ گیا اس طبیلے سے جو کہ قابل بھروسہ تھا کہ اس سے جانور نہیں نکل سکتا، او حلہا غیرہ، یا وہ جانور باندھا ہوا تھا اس کو مالک کے علاوہ کسی اور نے آ کے جو ہے کیا کھول دیا، فلا ضمانت، تو مالک پر ضمانت نہیں ہے، اصالت البراءت، اس لیے کہ ہم شک کرتے ہیں کہ مالک ضامن ہے یا نہیں۔ اصالت البراءت کہتی ہے کہ مالک صاحب ضامن نہیں ہے۔ وَأَطْلَقَ شَيْخُ وَجَمَاعَةٌ، اور مطلق فرمایا ہے شیخ توسی نے اور ایک جماعت نے، کس چیز کو؟ زمان صاحب داخلتے، کہ بھائی ضامن ہے وہ شخص جس کا جانور کہیں اور چلا گیا، ماتجنی ہے، جو بھی وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ خوب، یعنی کیا مطلب؟ چاہے یہ خود کھولے کوئی اور کھولے، لقضیت علی علیہ السلام، اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس قسم کی کوئی قضاوت فرمائی تھی۔ کب؟ فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم کے زمانے میں۔ وہ روایت و ضعیفت سند، کہتے ہیں بھائی یہ مطلق ضامن ہونے والی روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ فاعتبار و تفریط و عدمہ، پھر مد نظر رکھا جائے گا کوتاہی کی ہے یا کوتاہی نہیں کی۔ کوتاہی کی صورت میں ضامن ہے، عدم کوتاہی کی صورت میں ضامن نہیں ہے۔ متجہن، یہی قول تفصیل والا بہتر ہے۔ وَيَجِبُ حِفْظُ الْبَعِيرِ، واجب ہے اونٹ کی حفاظت کرنا، یعنی اس کو سنبھال کے رکھنا۔ کون سا اونٹ؟ المغتلم، وہ اونٹ جو کہ مغتلم ہے۔ مغتلم کا مطلب کیا ہے؟ اے الحائج، یعنی للشہوت الزراب، جس کو مادہ پر چھوڑنے کے لیے ہیجان آ چکا ہے، یعنی اب وہ فل مست اونٹ ہے۔ اور اسی طریقے سے کتے کو بھی سنبھالنا ضروری ہے۔ کون سا کتا؟ العقور، جو کاٹتا ہے لوگوں کو، وہ شبہ ہما۔ اور اسی طریقے سے اونٹ اور کتے کے ساتھ جو شباہت رکھتے ہیں، گدھے کو بھی سنبھالنا ضروری ہے، بیل کو بھی سنبھالنا ضروری ہے۔ کس پر؟ علی مالکی، یہ حفاظت کرنا ان جانوروں کے مالک کے لیے ضروری ہے۔ فیضمن، تو نتیجے میں یہ مالک ضامن ہوگا، ما یجنی ہے، وہ نقصان جو اس کے جانور نے کیا ہے، بدون ہی، بغیر حفاظت کے، اذا علم بحال ہی، جبکہ مالک کو علم بھی تھا کہ میرا اونٹ، میرا کتا، میرا گدھا، میرا گھوڑا کسی کو نقصان پہنچائے گا، وَأَحْمَلَ حِفْظَهُ، پھر بھی اس کی حفاظت کو اس نے چھوڑ دیا، لاپرواہی کی۔ وَلَوْ جَهِلَ حَالَهُ أَوْ عَلِمَ وَلَمْ يُفَرِّطْ فَلَا ضَمَانَ، لیکن اگر مالک کو جانور کے بارے میں جہل تھا کہ پتہ نہیں نقصان پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا، ہو یا جو ہے کیا کدے بھی ہولے اچھا پچھلے کھپا یہ والی بیم کھول گیا نہیں انیا دے ہلیا ہی کونو پوئیں تے ہوں تو پوئیں تے بس ٹو رہن تھیو انیا بس ٹو کون دی رہن ہاں پوئیں تے کون سوñi سگی نہ پانی گڈا ہے تے جھل تا پوئیں وارے پڑھا ہاں وہ تے نہیں تے جڑی چھو جلدی گئی ہاں دماغ گڈا ہوا گر بے پاسا تے بٹن گھنی چھڑی گڈا جا گڈا ہلو خوب اگر جاہل تھا اس جانور کے حال کے بارے میں یا علم تو تھا لیکن اس نے سستی نہیں کی، فلا ضمانہ، تو پھر کوئی ضمانت نہیں ہے۔ ابھی چلتے ہیں بلی کے مسئلے کی طرف۔ وفی الحاق الحرت، کیا بلی کو ملحق کریں گے؟ کون سی؟ الزاریہ، وہ بھی بہت نقصان پہنچاتی ہے، کبھی اس کو کاٹتی ہے کبھی اس کو کاٹتی ہے۔ بہما، وہ بھی اونٹ کے ساتھ اور کتے کے ساتھ ملحق ہوگی۔ قولان، اس میں دو قول ہیں۔ من استناد تلف الی تفریط ہی، بھائی بلی بھی کسی کو نقصان پہنچائے تو اس کا مطلب ہے کہ مالک نے سستی کی ہے فی حفظها، اس بلی کے سنبھالنے میں۔ وہ عدم جریان العادت بربط، لیکن
دوسری وجہ یہ ہے کہ بھائی بلی کو تو کوئی بھی نہیں باندھتا ہے، یہ عادت کے خلاف ہے، اس نے نقصان پہنچایا تو یہ شخص ضامن نہیں ہے۔ والاجود الاولون، کہتے ہیں اجود قول پہلا ہے کہ بلی کو سنبھالنا چاہیے، نہیں سنبھالا تو نتیجے میں یہ شخص ضامن ہوگا۔ نعم یجوز قتل، جی ہاں بلی کو مارنا جائز ہے۔ ولو دافعها عنہ انسان، اگر دابا کو ہٹاتا ہے انسان، ٹھیک ہے، ولو دافعها عنہ، اپنے آپ سے انسان بلی کو ہٹاتا ہے یا اسے دابا کو ہٹاتا ہے، فأدى الدفع الى التلف، لیکن وہ بچاتے بچاتے وہ جانور مر گیا، او طیبہ، یا اس کی ٹانگ اس نے کاٹ دی، فلا ضمان، تو اس انسان پر کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لجواز دفعها، لیکن جائز ہے جانور کو اپنے آپ سے ہٹانا، ٹھیک ہے، فلا یتعقبہ ضمان، جب اس جانور سے دفاع کرنا جائز ہے تو اس دفاع کے بعد پھر ضمانت والی فتویٰ نہیں چلے گی۔ لیکن یجب الاقتصار علی ما يندفع بہ، لیکن ضروری ہے کہ اکتفا کیا جائے، اتنا اس جانور کو ماریں جس سے آپ کی جان چھوٹ جائے، فل نہیں مارنا۔ فإن زاد عنہ ضمن، اگر ضرورت سے زیادہ جانور کا نقصان پہنچایا ہے، ایک ٹانگ کاٹیں تو جانور آپ کو نہیں مارے گا، آپ نے اس کی دوسری ٹانگ بھی کاٹ دی تو ضامن ہے۔ وکذا لو جنى علیہا لا للدفع، اور اسی طریقے سے جانور اس کے ساتھ لڑ نہیں رہا تھا، اپنے آپ کو بچانے کے بغیر ایسے جانور کو کلہاڑی مار دی، بندوق مار دی تو بھی ضامن ہے۔ وَإِذَا أَذِنَ لَهُ قَوْمٌ فِي دُخُولِ الدَّارِ، اب یہ مسئلہ حساس ہے جو کہ دیہات والوں کو زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ جب کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ آپ میرے گھر آ جاؤ، فَأَكَرَهُ كَلْبُهَا، پھر اس کو آپ کے کتے نے کاٹ لیا تو ضمن ہو، تو آپ اس کے ضامن ہیں، آپ کو علاج و معالجہ سب اس کا کرنا ہے۔ وَإِن لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الْكَلْبَ فِيهَا حِينَ دُخُولِهِ، اگرچہ اس قوم لوگ تھے کہ جن کی اجازت کے ساتھ داخل ہو سکتا تھا تو اختص ضمان بہی، تو پھر ضمانت مخصوص ہے اسی اجازت والے کے ساتھ۔ وَإِلَّا، لیکن اگر چھوٹے بچے نے کہا ہاں انکل آ جاؤ گھر میں، تو پھر فَكَمَا لَوْ لَمْ يَأْذَنْ، پھر یہ ایسے ہے جیسے کہ اس کو کسی نے اجازت نہیں دی تھی، تو نتیجے میں ضمانت نہیں ہوگی۔ وَلَوْ اخْتَلَفَ فِي الْإِذْنِ، اگر مہمان کہتا ہے کہ مجھے آپ نے اذن دی، صاحب خانہ کہتا ہے کہ میں نے اذن نہیں دی، تو قدم المنکر، جو انکار اذن کرتا ہے اس کی بات کو مقدم کیا جائے گا۔ التاسعۃ، یعنی المسألۃ التاسعہ، نواں مسئلہ، یضمن راکب الدابہ، ضامن ہے جانور پر جو سوار ہے، کس چیز کا؟ ما، اس نقصان کا، تجنی ہے جو نقصان یہ جانور کرتا ہے، بیدیہا ورأسہ، اپنے آگے والی دو ٹانگوں کے ساتھ یا اپنے سر کے ساتھ، دون رجلیہا، لیکن پچھلی ٹانگوں کے ساتھ اگر کوئی نقصان کرتا ہے تو اس کا ضامن نہیں ہے۔ والقائد لہا کذالک، اور وہ جانور، وہ شخص جو جانور کو لے کے جاتا ہے، یعنی آگے خود چلتا ہے، پیچھے پیچھے جانور آتا ہے، تو وہ بھی ایسے ہی ہے، یعنی جانور کے سر اور اگلے ٹانگوں کے نقصان کا ضامن ہے۔ یضمن جنایت یدیہا ورأس خاصہ، خاصہ یعنی پچھلی ٹانگوں کا ضامن نہیں ہے۔ والسائق، اور وہ شخص جو جانور کے پیچھے چلتا ہے، یضمنھا، وہ بھی اس جانور کا ضامن ہوگا مطلقہ، اگلی ٹانگوں کا بھی پچھلی ٹانگوں کا بھی۔ وَقَذَا يَضْمَنْ جِنَایَتَهَا مُطْلَقًا، اور اسی طریقے سے مالک جانور کے نقصان کا ضامن ہوگا مطلقاً، چاہے اگلی ٹانگوں کے ساتھ نقصان کرے چاہے پچھلی ٹانگوں کے ساتھ۔ لو وقف بها راکب او القائد، وہ جانور پر جو سوار تھا وہ جانور کو جو ہے کیا ہے جناب رک گیا ہے، ابھی حال حرکت میں نہیں ہے، یا جو جانور کو کھینچ کے لے کے جا رہا تھا وہ بھی کھڑا ہے۔ وہ مستند تفصیل اخبار کثیرت، بھائی اس تفصیل کی دلیل آپ کے پاس کہاں سے آئی کہ اگلی ٹانگوں کا ضامن ہے پچھلی ٹانگوں کا ضامن نہیں ہے؟ بہت ساری احادیث ہیں۔ فی بعضها علی الفرق، بعض میں فرق آیا ہے، کیسے جناب؟ بأن الراکب والقائد، وہ شخص جو اس جانور پر سوار ہے یا وہ جانور جو رسی کو پکڑ کے جانور کے آگے آگے چلتا ہے،
यमलिकान यदैहा व रअसा, वो उस जानवर के अगले टांगों के और सर के तो मालिक हैं यानी कंट्रोल में हैं। व युजबान हा कैफ शाअ, और ये शख्स जो है क्या, वो युवज्जिहानहा, युजबान नहीं वो युवज्जिहानहा, ये उस जानवर को घुमाते फिराते हैं, जैसे सीधे हाथ पे उसको मोड़ना चाहें, उल्टे हाथ पे मोड़ना चाहें। वला यमलिकान रिजलैहा, लेकिन ये शख्स सवार और आगे चलने वाला उसके पीछे वाली टांगों की जो है क्या है कंट्रोल नहीं रखते। लिअन्नहुमा खल्फहुमा, लेकिन ये पिछली टांगे इन दोनों शख्सों के भी पीछे है। वसाइक यमलिकु अल जमीअ, जबकि वो शख्स जो जानवर को ये पीछे चलता है तो वो तो मालिक होता है यानी उसके कंट्रोल में होते हैं अल जमीअ, जानवर की अगली टांगें भी और पिछली टांगें भी। तो नतीजे में वो चारों टांगों से अगर कोई नुकसान हुआ तो उसका ज़ामिन है। बाकी दो सवार अगर हों तो अगले मसले में पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद।